یوٹیوبرس جو ہیں ان کے ہاتھ کوئی بات آ جانی چاہیے اور پھر دیکھیں یہ کیسے اپنی چاندی بناتے ہیں. میں تو کل ایک یا پرسوں آپ کے سامنے ایک اپنے تجزیہ رکھ کے تو میں تو اپنے طور پر مطلب یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا. لیکن آج اصل میں یہ سارا کچھ سلسلہ زنیرہ ماہم جو ایک ہیں ماشاء اللہ اچھی یوٹیوبر ہیں. خیر ابھی آج کے انٹرویو میں تو انہیں ایک مایا ناز اداکارہ بھی کہہ دیا گیا اور ایک مایا ناز صحافی بھی کہہ دیا گیا. لیکن وہ محنت کر رہی ہیں ماشاء اللہ. اور میں حیران ہوں کہ اب جب کہ اس موقع پر انہوں نے جب بہت زیادہ پرسو کیا اس کیس کو، دعا زہرا اور ظہیر کے کیس کو، اور اپنی رائے کا پلڑا ایک طرف کر دیا اور مسلسل کافی دنوں سے وہ مطلب جتنے بھی ان کے ویلاگس ہیں وہ پلڑا ایک ہی طرف کو جھکا ہوا نظر آتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھی یا مناسب روش ہے. بی بی کو چاہیے کہ وہ ذرا آبجیکٹیولی دیکھیں چیزوں کو، اور بی بی کو چاہیے کہ وہ ذرا سا ان بائسڈ ہو کر جو ہے نا اپنے ویلاگس، کیونکہ ان کا چینل خاصا پاپولر ہے، بہت سارے لوگ ان کے فالوورز ہیں، بہت سارے سبسکرائبرز ہیں. لیکن یہ جو سبسکرپشن کا جو ہے نا سلسلہ، یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ بڑھتے ہی جائیں بڑھتے ہی جائیں بڑھتے ہی جائیں. تو ان کا بھی یہی ہے، اور یہ بلا وجہ غصے ہو رہی ہیں اور بلا وجہ صفائیاں پیش کر رہی ہیں. ان کو چاہیے کہ جو کمزوری یا کوتاہی ان کی طرف سے ہے کانٹینٹ کی اور تھاٹ کی، اس کو کریکٹ کر لیں. اللہ اللہ خیر صلی. تو میں آج ان کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، اور ان کا نام میں بھول رہا ہوں صاحبزادے کا. انہوں نے ایک انٹرویو کیا، بڑا اچھا انٹرویو کیا انہوں نے. اگرچہ وہ انٹرویو پورا دیکھنے کے بعد میرا تاثر یہ بنا کہ یہ ایک فرمائشی یا زنیرہ کے اوپر جو اتنے تنقید ہو رہی ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے. اور زنیرہ بی بی نے بیچ بیچ میں کچھ ایسی باتیں کیں کہ جی کیمرہ مین نے کہہ دیا تھا کہ یہ گدی نیچے رکھ لیں. ڈرامے کی شوٹنگ تو نہیں تھی نا. ایسا تو ہم ڈراموں میں کرتے ہیں کہ اگر لڑکی کی ہائٹ کم نظر آ رہی ہے تو وہ نیچے گدی ودی رکھوا دیتے ہیں، اور وہ گدی پھر نظر نہیں آتی، وہ صرف کلوز اپس کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور لانگ شاٹ کے لیے بھی اگر لڑکی کا قد چھوٹا ہے تو گدی تو کیا نیچے چوکی رکھ دی جاتی ہے تاکہ ان کا ٹو شاٹ جو بنے وہ ذرا ہائٹ ان کی لڑکے لڑکی کی ایک جیسی نظر آئے. تو اگر کیمرہ مین نے کہہ دیا تھا، اور آپ اگر ویلاگر ہیں تو آپ اس وقت ڈرامہ تو نہیں پروڈیوس کر رہی تھی، پہلی بات. دوسرا یہ کہ ان کی والدہ نے، ظہیر کی والدہ یا ظہیر کے گھر والوں نے، آپ پہنچے، آپ مہمان تھے، انہوں نے آپ کی خاطر تواضع کے لیے شربت پیش کیا، تو جام شیریں کی بوتل رکھنے کا کیا اس میں وہ تھا، یعنی ضرورت تھی کہ وہ اس کو رکھ دیا جائے. پھر آپ نے اپنے وہ بتایا کہ جی آپ جیو پر جب ایک پروگرام کیا کرتی تھیں تو وہاں آپ نے اپنا ایک بنایا تھا کسی کو جام شیریں کہنے کا. تو یہ بہرحال آپ جام شیریں کہیں کسی کو، یا کسی کو روح افزا کہیں، یا کسی کو کوکا کولا کہیں،
یا کسی کو کچھ بھی کہہ لیں، مطلب جو برانڈ ہے، تو یہ بات تو اسی طرف جاتی ہے کہ برانڈ کو پروموٹ کیا جا رہا. تو یہ جو جام شیریں کی بوتل ہے، کبھی بھی مطلب ہم تو جاتے ہیں نا لوگوں کے گھروں میں، مہمان بھی بنتے ہیں یا ہمارے ہاں بھی مہمان آتے ہیں، اگر ہم نے انہیں لال شربت پلانا ہی ہے تو ہم وہ بوتل تو نہیں بیچ میں لا کے رکھ دیتے کہ یہ جی جام شیریں ہے یا یہ کیا ہے، روح افزا ہے یا کیا چیز. تو آپ بھی بلا وجہ اس کی تشریح کر رہے ہیں، یہ کوتاہی ہوئی ہے. اچھا، میں وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ جن کپڑوں میں اور جس جگہ پر آپ نے انٹرویو کیا، اس کے بعد ایک اور صاحب بھی یوٹیوبر جو ہیں انہوں نے بھی انٹرویو کیا، بعین ہی وہی سوالات اور بعین ہی وہی جوابات. تو اب یہ اگر ایسا ہے تو اب آدمی کیوں نہ سوچے کہ یہ پلانٹڈ ہے. پھر آپ کہتی ہیں کہ جی میں یہ چاہتی ہوں کہ بچوں کی جلدی شادیاں کر دینی چاہیے، اب وہ وقت نہیں رہا کہ 25 سال کی عمر میں پتہ چلے، اب تو 15 سال کی عمر میں پتہ چل جاتا ہے. تو اگر کوئی وقت ایسا آ گیا بھی کہ 10 سال کی عمر میں پتہ چل جائے، یورپ میں تو سیکس کے اوپر اسکول میں تعلیم دی جاتی ہے، تو وہاں تو 8 9 سال 10 سال کی بچیوں کو پتہ چل جاتا ہے اور بے راہ روی بھی بہت ہوتی ہے. تو کیا آپ ان ماں باپ کو یہ مشورہ دے رہی ہیں کہ 10 سال کی بچی کو اگر ان ساری چیزوں کا پتہ چل گیا ہے تو اس کی شادی کر دیں، اور شادی بھی وہاں کر دیں جہاں وہ چاہتی ہیں؟ تو میں یہ بڑا پریشان ہوں کہ ہمارے یوٹیوبرز جو ہیں وہ اپنی سبسکرپشن بڑھانے کے لیے وہ یہ قطعاً سراسر بھول جاتے ہیں کہ ہم کس سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہمارے کیا نارمز ہیں، ہماری کیا ویلیوز ہیں، ہم نے کتنی ان کی حفاظت کرنی ہے. یہ بہت اہم بات ہے. یہ جو کھڑکی کھلی ہے نا گھروں میں تو جب ٹی وی میں بھی تھا تو میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا تھا کہ یہ ٹیلی ویژن کی جو یہ کھڑکی ہے، یہ آپ کے بیڈ روم میں، باتھ روم میں، ڈرائنگ روم میں، لاؤنج میں، گھر میں کھلی ہے، اور یہ ہم جو ٹیلی ویژن پہ کام کرتے ہیں اور پروڈیوس کرتے ہیں چیزیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کھڑکی میں سے گھروں میں کیا کیا چیزیں پھینک رہے ہیں. تو یہ میں عام لوگوں کی بات نہیں کرتا، لیکن میں اپنے پڑھے لکھے اور سمجھدار اور نفیس اور اچھے یوٹیوبرز سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ویلیوز کو سامنے رکھیں. ہماری ویلیوز قطعاً بری نہیں ہیں، ہمارے نارمز قطعاً برے نہیں ہیں، ہماری جتنی اقدار ہیں بہت اعلیٰ ہیں. ان کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ان کو تہہ تیغ اور ملیہ میٹ کرنے کی ضرورت ہے. میری ان گزارشات پر اور بھی کئی وجوہات انہوں نے پیش کیں کہ جی یہ اور وہ پتہ نہیں کیا سوال تھا. میں اب وہ نوٹس لینا مجھ سے رہ گیا، ورنہ میں نوٹ کرتا کہ کون کون سے پوائنٹس ہیں جو بلا وجہ بی بی جو ہیں زنیرہ ماہم وہ اس کی صفائیاں دے رہے ہیں. ایک جگہ وہ فرماتی ہیں کہ یہ تو مطلب یہ کہ ہم کوئی پلان کر کے تو نہیں جاتے، اور سوالات جو ہیں اور میں آنکھ بھی مار دیتی ہوں اور میں فلاں بھی کر دیتی ہوں، اور یہ تو اتنا سیریس میٹر، اتنا سیریس ایشو جس نے پوری سوسائٹی کو اوپر نیچے کیا ہوا ہے. آپ کہتی ہیں کہ میں تیاری کے بغیر سوالات میں نے کیے، اور میں تو مزاح میں بھی باتیں کر جاتی ہوں، اور میں تو بنا سوچے سمجھے بھی بعض باتیں کر جاتی ہوں. خیال کریں، مائنڈ نہ کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.